اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے کلاس، کیسے ہیں آپ لوگ بیٹا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر ہم سلیبس کا ریویو لیں بیٹا تو اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ کے 5 رکوع ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل کر چکے ہیں، جبکہ ہماری 5 حدیث بھی الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو ہم حدیث کو 10 نمبر تک لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ ایک ٹیسٹ کے لیے تیار رہیے گا۔ امید ہے اس سے پہلے وصول ہونے والی 5 احادیث آپ نے ترجمہ اور تشریح کے ساتھ تیار کر لی ہوں گی، ٹھیک ہے بیٹا؟ آپ نے فوکس کرنا ہے ترجمے کے اوپر، ٹھیک؟ اور ترجمے کے لیے ظاہر ہے آپ کو عربک پڑھنی پڑے گی۔ آپ ایک بار عربی کو پڑھیں گے تو ہی آپ اس کا ترجمہ یاد رکھ سکیں گے۔ تشریح سے اور تفسیر سے زیادہ فوکس کریں ترجمے پہ۔ جب ترجمہ آپ کو آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ کے لیے تشریح کرنا اور اگر قرآن مجید ہے تو اس کی تفسیر کرنا نسبتاً آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ فوکس کیجئے ترجمے کے اوپر اور ترجمے کو اچھی طرح سے تیار کیجئے۔ اگر آپ کو لکھ کر تیار کرنا پڑتا ہے تو آپ اس کو لکھ کر تیار کیجئے۔ چھوٹے چھوٹے کوسچنز MCQs اس میں سے بنائیے، اول تو آپ کی کتاب کے آخر میں بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور اس کو جو ہے تیار کیجئے۔ آج جو ہے وہ ہمارا لیکچر نمبر 15 ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور اس سے پہلے 14 لیکچر میں ہم نے رکوع اور حدیث کی، ہم حدیث کو کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور آج جو حدیث ہے وہ حدیث نمبر 6 ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ غالباً آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 269 ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا جی، یہ جو حدیث ہے یہ حلال اور حرام کے بارے میں ہے۔ یقیناً آپ جانتے ہوں گے حلال کیا ہوتا ہے اور حرام کیا ہوتا ہے۔ الحلال بین والحرام بین، یہ بین نہیں ہے، بین ہے۔ بین ہوتا ہے درمیان اور بین ہوتا ہے بالکل واضح کھلا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کا جو ٹکڑا میں نے یہاں لگایا ہے وہ یہ ہے کہ حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کو بیان کیا، حلال چیزوں کو ذکر کیا، کون کون سی چیزیں حلال ہیں اور حرام کیا ہیں، اور حرام کی نسبت حلال کا دائرہ زیادہ وسیع ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں تخلیق کی ہیں، بنائی ہیں، ان میں سے حلال نسبتاً زیادہ ہیں اور حرام کم ہے۔ اسی لیے جو اس کے بارے میں فقہا کا جو اصولی موقف ہے بیٹا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر چیز حلال ہے سوائے جس کا نام لے کے منع کر دیا گیا۔ جیسے آپ دیکھیں سور کے بارے میں منع کر دیا گیا، خون کے بارے میں اس کو حرام قرار دیا گیا، مردہ کو، ٹھیک ہے، مرے ہوئے جانور کو، چوٹ لگے ہوئے کو، یا جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو حرام ہیں ان کو بیان کر دیا گیا۔ اچھا ایک چیز اور آپ ذہن میں رکھیے کہ حلال اور حرام کا تعلق صرف کھانے پینے کے ساتھ نہیں ہوتا، حلال اور حرام کا تعلق ہماری پوری زندگی کے ساتھ ہے۔ حلال اور حرام کھانے پینے کی اشیاء بھی ہوتی ہیں، دیکھیں کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ حرام ہیں، شراب حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی اللہ تعالیٰ کی دیگر چیزیں، دودھ دیکھیے، مشروبات دیکھیے، وہ حلال ہیں۔ اسی طرح حلال اور حرام معاملات بھی ہوتے ہیں، تعلقات بھی ہوتے ہیں۔ معاملات کی بات کریں تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اگر ہم تجارت کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، لیکن اسی کے اپوزٹ اگر آپ سود دیکھیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح تعلقات کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کو حلال قرار دیا ہے جبکہ زنا کو حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو حلال اور حرام کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے، یہ ہماری پوری زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا تعلق عبادات معاملات کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ کھانے پینے میں، معاملات کے ساتھ اور تعلقات، ہر چیز کے اندر یہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت وسیع ٹرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال واضح کر دیا، حرام۔ اب جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم نے حدیث میں پڑھی ہے، کچھ چیزیں، کچھ معاملات، کچھ امور مشتبہات میں سے آتے ہیں، مشتبہ ہوتے ہیں، یعنی شبے میں ڈالنے والے ہوتے ہیں، ہم کلیئر نہیں ہوتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے، ایسی صورتحال سے نکلنے کے لیے ہمیں طریقہ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے وہ آپ کے سلیبس میں حدیث نمبر 6 ہے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اس کا ترجمہ مکمل کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الحلال بین، بے شک حلال واضح ہے، والحرام بین، اور حرام بھی واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وہ بینہما، اور ان دونوں کے درمیان، امور، کچھ چیزیں، کچھ باتیں ہیں، مشتبہات، جو کہ شبہ میں ڈالنے والی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، البتہ ان کے درمیان کچھ معاملات، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شبہ میں ڈالنے والی، مشتبہات میں آتی ہیں۔ لا یعلمہن، لا عربی کا لفظ ہے، آپ اس کو یاد کر لیجئے بیٹا۔ کچھ لفظ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوں گے، لا ہوتا ہے نہیں، اسی طرح انا دیکھیں تو وہ بے شک ہوتا ہے، قولا ہوتا ہے کہنا، کہا، وا ہوتا ہے اور،
ٹھیک ہے، یہ چیزیں کچھ یاد کر لیجئے. لا یعلمہن، ان کو نہیں جانتی، کثیر من الناس، لوگوں کی اکثریت. کیا اب آپ اس کو پیچھے سے جوڑیں، بے شک حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ معاملات ایسے ہیں لوگوں کی اکثریت جن کو نہیں جانتی. فمن اتقا، پس جو بچ گیا، جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے احتیاط کی، شبہات، شبے والی چیزوں سے، فقد استبرأ لدینہ، فقد استبرأ، تو اس نے بچا لیا، محفوظ کر لیا، لدین ہی، اپنے دین کو، و عرضہ، اور اپنی عزت کو. ٹھیک ہے، یعنی جو شبے والی چیزوں میں پڑنے سے بچ گیا، گویا اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچا لی. ومن وقع، اور جو پڑ گیا، فی الشبہات، شبے والی چیزوں میں، فقد وقع، تو یقیناً وہ پڑ گیا، فی الحرام، حرام میں. ٹھیک ہے، اور جس نے شبے والی چیزوں کے قریب چلا گیا تو گویا وہ حرام میں پڑ گیا. دیکھیں وہ جا تو شبے والی چیزوں کے پاس رہا لیکن وہ واقعتاً حرام میں پڑ گیا. اب اس کو مثال سے سمجھایا جا رہا ہے، کر رائی، جیسے کہ ایک چرواہا. چرواہا کون ہوتا ہے؟ جو ایک جانور چرانے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شیفرڈ ہوتا ہے، اور وہ اپنے جانوروں کو کھیتوں میں چراتا ہے. یرا، کرائی، جیسے کہ ایک چرواہا، یرا، چراتا ہے، حول الحما، حول، ارد گرد، الحما، چراگاہ کے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک چرواہا اپنے جانور چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے. یو شکو، تو قریب ہے، شک ہے، ممکن ہے، ان یرتع فیہ، کہ وہ اس میں منہ مار دیں. یعنی وہ ایک چراگاہ کے ارد گرد ان کو چرا رہا ہے تو جانور ہے نا، قریب ہے کہ وہ اس کے اندر بھی منہ مار جائیں. اعلیٰ، سن رکھو، اعلیٰ بھی آپ ایک لفظ یاد کر لیجیے، بار بار آئے گا. سن رکھو، وَإِنَّ لِكُلِّ، بے شک ہر ایک ملک، ان بادشاہ کے لیے، حما، ایک چراگاہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سن رکھو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ، یعنی اس کی باؤنڈری ہوتی ہے، اس کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، ایک لمیٹڈ ایریا ہوتا ہے. بے شک ہر بادشاہ کے لیے ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک چراگاہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اعلیٰ، سن رکھو، وَإِنَّ، اور بے شک، ہم اللہ، اللہ کی چراگاہ، محارم، اس کی حرام کردہ چیزیں، یعنی اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اس کے اندر منہ نہیں مارنا. اعلیٰ، سن رکھو، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ، بے شک جسم کے اندر، مضغۃ، ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت، جب وہ درست ہو جائے، صلح الجسد کلہ، تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَت، اور جب فساد برپا ہو جائے، فسد الجسد کلہ، تو سارے جسم میں فساد برپا ہو جاتا ہے. اعلیٰ، سن رکھو، وہی القلب، اور یہ دل ہے. ٹھیک ہے، رواه بخاری مسلم، اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا. آپ جانتے ہیں جس روایت کو بخاری اور مسلم دونوں روایت کریں اس کو متفق علیہ روایت کہتے ہیں، یعنی وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہوتی ہے. میں اس کا پھر ایک بار بامحاورہ ترجمہ کر دیتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ امور مشتبہات ہیں، شبے والے ہیں، اور لوگوں کی اکثریت ان کو نہیں جانتی. بس جو کوئی شبے والی چیزوں سے بچ گیا تو اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچا لی، اور جو ان شبے والی امور میں باتوں کے پیچھے پڑ گیا تو اس نے گویا حرام میں منہ مارا، گویا وہ حرام میں داخل ہو گیا. بالکل ایسے ہی جیسے ایک چرواہا چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور چراتا ہے تو قریب ہے کہ وہ اس کے اندر منہ مار جائیں. سن رکھو، ہر بادشاہ کے لیے ایک چراگاہ ہے. سن رکھو، اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. سن رکھو، بے شک جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے اندر خرابی برپا ہو جائے تو گویا سارے جسم میں خرابی ہوگی. اعلیٰ، سن رکھو، وہی القلب، اور یہ ٹکڑا دل ہے. ٹھیک ہے بیٹا، دو تین چیزیں بہت امپورٹنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرما دیا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں میں سے اکثریت حلال کی ہے، جن کو کھانا پینا استعمال کرنا جائز ہے. بہت کم ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا. اچھا، حلال اور حرام اللہ تعالیٰ کیوں ٹھہراتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ حلال اور حرام کا جو کانسیپٹ ہے وہ کس حوالے سے ہے؟ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی منفعت، انسان کے فائدے، اس کی آسانی کی خاطر، اس کی سہولت کی خاطر، اور سب سے بڑھ کے اس کے فائدہ، اس کو نفع پہنچانے کے لیے بعض چیزوں کو حلال ٹھہرایا، بعض کو حرام ٹھہرایا. جیسے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دودھ کو حلال ٹھہرایا، ٹھیک ہے، تو اس کی غذائیت، اس کی نیوٹریشن ویلیو آپ جانتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام ٹھہرایا تو آپ یہ بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شراب کو کیوں حرام ٹھہرایا. شراب ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی عقل کو موف کرتی ہے، مینٹلی، فزیکلی آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے، آپ سے سوچنے، سمجھنے کی، برداشت کرنے کی صلاحیتیں چھین لیتی ہے. گویا اس کے جتنے بھی اثرات ہیں وہ نیگیٹو ہیں، جتنے بھی امپیکٹس آتے ہیں وہ سب نیگیٹو ہوتے ہیں، منفی ہوتے ہیں، تو آپ کو کسی صورت فائدہ نہیں پہنچاتی.
ٹھیک ہے. جبکہ دودھ دیکھیں آپ کو طاقت دیتا ہے, آپ کو قوت دیتا ہے, تو وہ حلال ہے. اسی طرح آپ دیکھیے اگر ہم نے معاملات کی بات کی تو تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرایا جبکہ سود کو حرام ٹھہرایا. تو تجارت کے اندر دونوں فریقین کی مرضی شامل ہوتی ہے, وہ مرضی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں, ٹریڈ کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں شامل ہوتے ہیں, دونوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, دونوں کا سرمایہ لگتا ہے, اور پھر مال جو ہے مارکیٹ میں لے کے جایا جاتا ہے, اس حساب سے پھر پروفٹ طے ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اور لاس بھی ہو سکتا ہے, پھر دونوں شیئر کرتے ہیں. جبکہ آپ سود میں دیکھیں تو سود جو ہے کیا ہے, ایک شخص دیتا ہے بیٹھے بٹھائے, اور وہ اگلے کو کہتا ہے مہینے بعد واپس کرو گے, 1000 روپیہ لیا تو اگلی بار 1500 واپس کرو گے. اب کیا ہوتا ہے, اب وہ جو 1000 روپیہ لے کر گیا ہے وہ اگلے مہینے اس کے حالات اتنے بدل جائیں گے کہ وہ 1500 روپیہ آپ کو واپس کر جائے گا. نہیں, یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے. اب وہ 1500 جو ساہوکار ہوتا ہے, سود کھانے والا ہوتا ہے, وہ کس چیز کے عوض 500 روپیہ وصول کرتا ہے. دیا تو 1000 تھا لیکن واپسی پہ 1500 لے رہا ہے. وہ اس مہلت کے عوض 500 روپیہ وصول کرتا ہے جو اس نے اس کو دی. یعنی مہینے کے لیے تم یہ 1000 روپیہ لے جاؤ, لیکن مہینے بعد جب مجھے قرض واپس کرو گے تو وہ 1000 نہیں 1500 ہوگا. تو یہ اضافہ جو ہوتا ہے بیٹا, یہ جو بڑھوتری ہوتی ہے, یہ سود کہلاتا ہے, اور یہ اسلام میں منع ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں ایک فریق کا تو فائدہ ہو رہا ہے جبکہ دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے. اسی طرح جب ہم حلال اور حرام کی بات کریں تو نکاح کو دیکھیے بیٹا, تو نکاح کے اندر انسان کا فائدہ ہے, اس کی نسل کا تحفظ ہے, اس کی عزت کا تحفظ ہے, اس کی خاندانی وقار کا تحفظ ہے. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جبکہ آپ زنا کو دیکھیے تو 2 خاندانوں کی بربادی ہے, بچوں کی تباہی ہے. ٹھیک ہے, اخلاقی طور پہ گرے ہوئے لوگ جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. ٹھیک, اور یہ برائی کے زمرے میں آتا ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال بھی واضح کر دی, حرام بھی واضح. اب بیٹا ہم جانتے ہیں جو چیزیں حلال ہیں اور جو حرام ہے, کلیئر کٹ ہمیں بتا دیا کہ کچھ امور ایسے ہیں جو مشتبہات میں آتے ہیں, جو شبے والے امور میں آتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہر شخص کلیئر نہیں ہوتا. حدیث میں آ رہا ہے نا, لا یعلمہن کثیر من الناس, لوگوں میں سے اکثر انہیں نہیں جانتے. یعنی علماء تو ہو سکتے ہیں انہیں جانتے ہوں, فقہا تو ان کے بارے میں علم رکھتے ہوں, لیکن عام آبادی جو ہوتی ہے ان کے بارے میں نہیں جانتی. تو اس کے بارے میں پھر اب عام آبادی نے کیا کرنا ہے, عام لوگوں نے, جو عام ایک لے مین ہوتا ہے, اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے ایسے شبے والے امور سے پرہیز کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, تقوی اسی کا نام ہے نا. میں نے آپ کو فرسٹ میں بھی تقوی کی ڈیفینیشن بتائی. تقوی 3 چیزیں ہوں گی تو تقوی کی ڈیفینیشن مکمل ہوگی. اللہ تعالیٰ کے خوف سے, خوف محبت والا خوف, اللہ تعالیٰ کے خوف سے برائی کو چھوڑنا اور نیکی کو اختیار کرنا. 3 چیزیں ہو گئی نا, اللہ کا خوف, برائی کو چھوڑنا اور نیکی کو اختیار کرنا. جب یہ تینوں ہوں گی تو تقوی ہوگا. اگر آپ ان تینوں چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے برائی سے بچتے ہیں, آپ شبے والے معاملات سے بچ جاتے ہیں, تو گویا آپ نے اپنا دین اور اپنی عزت بچا لی. ٹھیک ہے بیٹا, کیونکہ دیکھیے اگر ہم کسی شبے والی چیز سے قریب چلے جاتے ہیں, کسی ایسے معاملے کے پاس چلے جاتے ہیں, تو خود تو ہو سکتا ہے وہ منع نہ ہو, لیکن الٹیمیٹلی وہ ہمیں اس گناہ تک لے جائے, وہ ہمیں اس انجام تک لے جائے. جیسے آپ دیکھیں, صرف اسلام نے زنا کو, فحاشی کو, برے کاموں کو ہی جو ہے وہ زنا کو ہی حرام قرار نہیں دیا, بلکہ کیا کہا, والا تقربوا الزنا والا تقربوا الفواحش, اس کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی اگر آپ قریب رہ کر بھی اب کہنا کہ نہیں میں تو یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں, میں تو یہ چیزیں سن رہا ہوں, ایسے لوگوں سے میں رہا ہوں, میں نے تو ایسے نہیں کرنا نا, لیکن کیا ہوگا, الٹیمیٹلی اس گناہ سے نفرت ختم ہوتی جائے گی اور آپ ویسا کر جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کے لیے کنونس ہو جائیں گے, قائل ہو جائیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ شبے والی معاملات سے, شبے والی باتوں سے اور شبے والی جگہوں سے بچا جائے اور اپنے دین کو, اپنی عزت کو بچایا جائے. ٹھیک ہے, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شبے والے امور میں پڑنے سے بچ گیا, جس نے تقوی اختیار کیا, تو اس نے اپنا دین اور اپنی عزت دونوں بچا. اور جو شبے والے امور میں پڑ گیا, گویا وہ حرام میں پڑ گیا. در حقیقت یوں سمجھیے کہ آپ اس کے قریب پہنچ گئے. جب قریب پہنچے تو آپ سمجھیں آپ نے وہ کام کر لیا. اب دیکھیں اس کی مثال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا, اب ہم میں سے ہر شخص کیسے انالیسس کرے گا, کیسے گیس کرے گا کہ یہ چیز شبے میں ڈالنے والی ہے, مجھے اس سے بچنا ہے. اس کے لیے بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دا ما یریبک, جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو اور اس طرف جاؤ جو چیز تمہیں شک میں نہ ڈالے. اب اس کے لیے کیا طریقہ ہے کہ کون سی چیز آپ کو شک میں نہیں ڈالے گی اور کون سی چیز شک میں ڈالے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح قلبک, اپنے دل سے فتوا لے. ٹھیک ہے, اپنے دل سے پوچھو, اپنے دل سے رائے لو. ٹھیک ہے, یہ آپ کے اندر الارم لگا دیا گیا, جسے آپ دل کہتے ہیں, جسے آپ ضمیر کہتے ہیں, جسے آپ نفس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, یہ آپ کو بتاتا ہے, گائیڈ کرتا ہے. یہ ایک لمحے کی جب اچھا کام کرتے ہیں نا تو آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے, اور ایک لمحے کے لیے جب آپ برا کام کرتے ہیں نا, یہ آپ کو پکڑتا بھی ہے, جھنجھوڑتا بھی ہے. اس کی آواز کے اوپر کان دھرا کریں. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ اپنے دل سے فتوا لیں. آپ کا دل آپ کو صحیح بات بتاتا ہے, آپ کی رہنمائی کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی بات کے اوپر دھیان دیا کریں, کان لگایا کریں, دل کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی مثال دی جا رہی ہے بالکل ایسے جیسے ایک چرواہا
کسی چراگاہ کے ارد گرد دیکھیں جانور چرا رہا ہے. اب آپ دیکھیں ایک چرواہا ہے, ایک شیفرڈ ہے, اور وہ اپنے جانور لے کے کسی بھی چراگاہ کے گرد جانور چرا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کی باؤنڈری بنی ہوئی ہے, اور وہ اپنی طرف سے یہ خیال کر رہا ہے کہ میں نے تو اپنے جانور باؤنڈری کے باہر رکھیں. لیکن اگر وہ اس کے قریب ہی جاتے ہیں, دیکھیں قریب تو آ گئے نا, اگر ان کو ہریالی نظر آتی ہے, سبزہ نظر آتا ہے, وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اسے, تو کیا کریں گے, وہ تو جانور ہیں, وہ تو اس کے اندر منہ مار جائیں گے, پھر اس کے اوپر تو اس کو پنش کیا جائے گا, اس کو تو سزا دی جائے گی, ٹھیک ہے. تو ایسے کیا کہا جا رہا ہے کہ قریب ہے کہ وہ اس کے اندر منہ مار جائیں گے, جانور ہے نا, وہ اس کا خیال نہیں رکھ سکیں گے, وہ اس فرق کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. اسی طرح کیا کہا جا رہا ہے کہ سن رکھو, ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے, ہر مالک ایک اختیار رکھنے والے کی چراگاہ ہوتی ہے, لمٹس ہوتی ہیں, باؤنڈریز ہوتی ہیں, اور سن رکھو اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز اس کی حرام کردہ چیزیں, یعنی آپ نے ان کے قریب نہیں جانا. محارم جو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرا دی, میں آپ کو پہلے بتا چکی, کھانے پینے, تعلقات, معاملات, ہر چیز سے تعلق رکھتی ہیں. ہر معاملے میں جو بھی حرام ہے, آپ نے اس کے کھانے میں ہے, پینے میں ہے, کاروبار میں ہے, سود میں ہے, یتیم کا مال کھانے میں ہے, جھوٹی گواہی دینے میں ہے, جو بھی برائی ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرا دیا, آپ نے اس کے قریب نہیں جانا, ٹھیک ہے بیٹا, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز ہیں, آپ نے ان کو کراس نہیں کرنا. قرآن نے اسی کو کہا نا کہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ لَا تَعْتَدُوهَا, اور یہ اللہ کی حدود ہیں, لا تَعْتَدُوهَا, تم ان کو نہ پھلانگو, تم حد سے نہ بڑھو. پھر آگے کیا بات کی جا رہی ہے, سن رکھو جسم میں ایک ٹکڑا ہے, ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے, اگر اس میں خرابی ہو جائے تو سارے جسم میں خرابی ہو جاتی ہے. سن رکھو وہ ٹکڑا دل, ٹھیک ہے بیٹا, یہاں پر یہ مکمل ہو گیا. اور یہ ٹکڑا دیکھ لیجئے, یہ دل جو ہے وہ ٹکڑا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اگر اصلاح ہو گئی تو گویا سارے جسم کی اصلاح ہو گئی, اور اس کے اندر اگر خرابی برپا ہو گئی تو آپ کے سارے جسم کے اندر خرابی برپا ہو گئی. اور یہی کہا نا کہ اپنے دل سے فتویٰ لے, یہ دل جتنا پیور ہوگا, یہ قلب جتنا قلب سلیم ہوگا, یعنی پاک صاف دل ہوگا, یہ آپ کو اتنا ہی اچھا مشورہ دے گا. اور جب یہ آپ کو مشورہ دے تو اس کی آواز کے اوپر کان دھریں, اس کو سنیں اور اس کو سمجھیں, ٹھیک ہے, اس کو اگنور نہ کریں. یہ ہر اچھے فیصلے پہ ایک بار آپ کو اندر سے اپریشیٹ کرتا ہے, ایک بار اندر سے آپ کو اطمینان کی کیفیت ملتی ہے, اور جب بھی غلط کرتے ہیں تو یہ ایک بار آپ کو روکتا ضرور ہے, ایک بار آپ کو پکڑتا ضرور ہے, آپ کی اصلاح کا کام ضرور کرتا ہے. تو یہ جتنا خالص ہوگا یہ آپ سے اتنے اچھے کام کروائے گا. اسی کو آپ نے پڑھا تھا نا, انما الاعمال بالنیات, بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, پہلی حدیث میں جو آپ نے پڑھا تھا, اور وہ یہی تھا نا کہ آپ کی جو ہے سارے خیال, سارے ارادے, سارے نیتیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کے دل کے اندر بنتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جسم کے اندر اس کا سب سے بہترین حالت میں ہونا ضروری ہے. آپ دیکھ لیں, ویسے بھی جسمانی طور پہ بھی اس کا درست ہونا ضروری ہے. جسمانی طور پہ بھی اگر آپ کا دل جو ہے ہارٹ توانا ہوتا ہے تو آپ زندہ ہوتے ہیں, ورنہ آپ مرے ہوئے, ورنہ آپ مردہ ہیں. اور روحانی طور پر بھی دیکھ لیجئے کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے, کہ اگر آپ اس کی اصلاح کا کام کرتے ہیں تو گویا آپ کا سارا جسم درست ہے, اور اگر آپ اسی کو اگنور کر دیتے ہیں, اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے, تو آپ بیمار ہیں, آپ روحانی طور پہ بھی بیمار ہیں, اور گویا آپ کے باقی بھی جو آپ کے اعضاء اور جوارے جو اعمال سر انجام دے رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. اگر یہ درست حالت میں ہوگا تو یقیناً آپ سے سارے اچھے کام کروائے گا, ٹھیک ہے بیٹا. یہاں پر ہماری جو ہے وہ حدیث نمبر 6 بھی مکمل ہو گئی ہے. یہ حلال, حرام اور مشتبہات, بالخصوص شبہ والے امور سے متعلق ہے. اس کو آپ اچھی طرح سے پڑھ لیجئے گا. شبہات, مشتبہات کیا ہوتے ہیں, مشتبہ امور کیا ہوتے ہیں, یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو شبہ میں یا شک میں ڈال دیتی ہے وہ مشتبہات والے حوالے سے آ جاتی ہے, ٹھیک ہے بیٹا. اس کو تیار کر لیجئے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. السلام علیکم.